عائشہ چلو مجھے پانی پلاؤ۔ اسما نے اسکول سے آتے ہی ننھی عائشہ کو حکم دیا۔ آپ ہی اب خود اٹھ کر لے آئیں، میں اس وقت کھیل رہی ہوں، عائشہ نے بیزاری سے کہا۔ اسما کو بہت غصہ آیا۔ جاتی ہو یا نہیں کام چور کہیں کی؟ اب تو ہرگز نہیں جاؤں گی، اپنے مجھے کام چور کیوں کہا؟ عائشہ کی ضد پر اسما کو اور بھی زیادہ غصہ آیا، اور وہ تیزی سے اٹھی اور عائشہ کے سارے کھلونے الٹ پلٹ کر دیے۔ خود کمرے سے نکل گئی۔ عائشہ نے یہ کھلونے بہت دیر لگا کر سجائے تھے، اور اس نے جب اپنی محنت یوں ضائع ہوتے دیکھی تو زور زور سے رونے لگی۔ رونے کی آواز سن کر امی جان کمرے میں داخل ہوئیں۔ کیا ہوا عائشہ؟ امی نے آتے ہی پوچھا۔ ساتھ ہی ان کی نظر کھلونوں پر پڑی۔ وہ سارا معاملہ سمجھ گئی۔ اسما تو پہلے ہی کمرے سے نکل گئی تھی، اس لیے مجبوراً امی عائشہ کے ساتھ کھلونوں کو سجانے لگی تاکہ وہ چپ ہو جائے۔ عائشہ اوپر کمرے میں میرے جوتے پڑے ہوئے ہیں، اٹھا کر لاؤ، اسما نے عائشہ کو گویا حکم دیا۔ آپ ہی میں دودھ پینے جا رہی ہوں، اب خود جا کر لے آئیں، عائشہ نے کہا، اور کچن کی طرف بھاگی۔ اسما کو غصہ تو بہت آیا، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ خود لے کر آئے۔ چنانچہ اٹھی اور چھت کی طرف چل دی۔ آپی خالہ آئی ہیں، آپ کو بولا رہی ہیں، عائشہ نے اسما کو اطلاع دی۔ اسما جو سونے کے لیے لیٹ گئی تھی فوراً اٹھ کر ڈرائنگ روم کی طرف بھاگی اور خالہ سے لپٹ گئی۔ آج وہ بہت خوش تھی کیونکہ خالہ اسے کہانیاں بھی سناتی تھی اور اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ کھانے کے بعد اسما ان کے پاس چلی آئی، عائشہ پہلے سے وہاں موجود تھی، امی بھی تھی۔ کچھ دیر کے بعد امی چلی گئی تو اسما بولی، خالہ کہانی سنائی نا؟ آج کہانی کے بجائے میں تمہیں عزت کروانے کا گڑ نہ بتاؤں؟ خالہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اسما حیرت سے خالہ کو دیکھنے لگی۔ کیوں بھائی، کیا تم چاہتی ہو کہ سب لوگ تمہاری عزت کریں؟ ہاں کیوں نہیں، یہ بات کون پسند نہیں کرتا؟ اسما نے سر ہلا کر کہا۔ تو سنو، آج تمہیں میں اپنی عزت کروانے کا ایک عمدہ گڑ بتاتی ہوں، یہ سبق تمہیں زندگی بھر کام آئے گا، اور جب تک تم اسے یاد رکھو گی، اس پر عمل کرتی رہو گی، دوسروں کی نظر میں پسندیدہ رہو گی۔ اصول یہ ہے کہ جس کام کو اب خود کر سکتی ہیں، اس کے لیے دوسروں کو نہ کہیں بلکہ اسے خود کرے۔ اب جس کام کے لیے دوسروں پر بھروسہ کرتی ہیں، اس کام کو خود زیادہ بہتر طور پر کر سکتی ہیں، جیسے اپنے جوتے پولش کرنا، چھوٹے چھوٹے کپڑے دھو لینا، استری کر لینا، اسکول سے آ کر خود پانی پینا، اور ایسے بہت سے چھوٹے چھوٹے کام۔ اپنے کاموں کے لیے دوسروں پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کرے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا کام خود کرتے تھے۔ ہمارے لیے ہمارے نبی کی زندگی نمونہ ہے۔ جب تک ہم ان کے طریقے کی نقل کرتے رہیں گے، انشاءاللہ زندگی کی ہر دوڑ میں کامیاب رہیں گے۔ مجھے امید ہے آپ اس اصول پر زندگی بھر عمل کریں گی اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں گی۔ اسما کو شرمندگی تو بہت ہوئی، تاہم اس نے حمایت میں سر ہلا دیا۔ کچھ دن بعد گھر کے سب افراد حیران تھے۔ بات ہی ایسی حیرت کی تھی کہ اور وہ یہ کہ اسما اپنا کام خود کرنے لگی تھی، بلکہ جس قدر ہو سکتا تھا دوسروں کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتی تھی۔ ادھر اسما بھی حیران تھی کیونکہ اب سب لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ یقیناً آپ نے بھی اسما کی خالہ کی باتیں سن کر عہد کر لیا ہوگا کہ ہر وہ کام جو آپ خود کر سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، اس کے کرنے کے لیے آپ کسی سے نہیں کہیں گے، خود ہی وہ کام کریں گے، بلکہ دوسروں کے کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بتائیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اس طرح کی کہانیاں سبق آموز واقعے کو پسند کرتے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔